صرف گناہ کی طرف دیکھا تو اتنا سوچا، اور جب نبی کی طرف دیکھا تو تھوڑا اور سوچ لیا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی طرف دیکھا، گناہوں کی طرف دیکھا تو میں نے بس اتنا سوچا کہ دنیا میں اس گناہ کی سزا ملے گی یا آخرت میں ملے گی، لیکن اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے صرف اتنا سوچا تھا کہ میرے ذہن نے یہ کہا کہ سوچنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، دل گواہی کیا دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب تک ہم دنیا میں رہیں گے تب تک ہمارے لیے مدینے سے دعائیں آتی رہیں گی، ہم بچتے رہیں گے، اور جب میدان محشر میں جائیں گے تو ایک پکار آئے گی، ایک صدا آئے گی، انا لہا انا لہا، آجا میری طرف آجا، آجا میری طرف آجا۔ تجھے کوئی اور شفاعت نہیں دلائے گا، اگر کوئی دلائے گا تو محمد عربی دلائے گا، تجھے کوئی اور شفاعت نہیں دلائے گا، کیونکہ ہم تو آدم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، حضرت شیس علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، جتنے نبی ہیں نا سب کے پاس جائیں گے، سب کے دامن کو تھامیں گے، لیکن نبی کہیں گے جاؤ جاؤ میری بارگاہ میں نہ آؤ، بلکہ ان کے لبوں سے اتنا نکلے گا اذهبوا الی غیری، جاؤ دوسرے کے پاس جاؤ، جاؤ دوسرے کے پاس جاؤ، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تب بھی یہ صدا آئے گی، انا لہا، اے امتی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو میرے پاس آ جا، میرے پاس آ جا، میں تیری شفاعت کروں گا، میں تجھے جنت میں جانے کی جگہ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں سنیں، رحمت للعالمین ہمارا نبی ہے، کہہ دے سبحان اللہ، رحمت للعالمین، سارے عالموں کے اوپر رحمت کرنے والا، جتنے دنیا کے اندر ہیں، جتنی شے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، 18,000 مخلوق میں جتنی بھی شے کو رب قدیر نے پیدا کیا ہے، سب کے لیے اللہ کے حبیب رحمت ہے۔ فقط چاہے وہ گنہگار ہو، چاہے سیاکار ہو، چاہے نیکوکار ہو، چاہے دشمن ہو، دشمن کے اوپر بھی رحمت ہوتی ہے، جو دشمن ہے میرے نبی کے ان کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں تو رشک کرنا چاہیے اپنی قسمت پر کہ ہمیں اگر اتنا پیارا نبی ملا ہے تو ہمیں رشک کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کسی اور نبی کے امت میں نہ پیدا کر کے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، رشک ہونا چاہیے۔ قسمت پہ ناز کرو میرے پیارے، قسمت پہ ناز کرو، اللہ نے تمہیں ایسے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ سب تو دوست ہوئے، خلیل ہوئے نا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، خلیل کا معنی ہوتا دوست، دوست خلیل اللہ، خلیل اسے کہتے ہیں جو دوست ہوتا ہے، اور حبیب اللہ اسے کہتے ہیں دوستی جس سے ہوتی ہے، دوست اس سے محبت کرتا ہے، لیکن جس سے رب محبت کرے اسے حبیب کہا جاتا ہے، اسے حبیب کہا جاتا ہے۔ خلیل تو رب سے محبت کرتے ہیں، خلیل اللہ بن گئے، رب جس سے محبت کرتا ہمارا نبی حبیب اللہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، شعر پیش کرا ملاحظہ کریں، کہتے جھوم کر سبحان اللہ، کہ ڈرتا کہ عیسیٰ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ارے دی ان کی رحمت نے صدا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور یہ شعر پیش کرنا ملاحظہ کریں کہ دن لہو میں کھونا تجھے اور شب صبح تک سونا تجھے۔ اللہ اللہ، یہ آج کل کا ماحول ہے نا، دن لہو میں، لہو کا کیا ہوتا ہے؟ کھیل، یعنی پورا دن تم نے کھیل میں برباد کر دیا، کام کرنے کے لیے گئے، کام کیا،
یہ اللہ کی راہ ہے. سبحان اللہ. اپنے بچوں کے لیے جب بندہ کوئی نکلتا ہے کام کرنے کے لیے تو وہ اللہ کی راہ میں نکلتا کام کرنے کے. لیکن فضول اگر ٹہل رہے ہو تو اسے کھیل کہتے ہیں. فضول ٹہل رہے ہو رب کی عبادت نہیں کرتے. اذان اگر کان تک پہنچ رہی ہے تب بھی اسے ناگوار کر دیتے ہو, سننا پسند نہیں کرتے. کان میں کہیں ہیڈ فون لگا ہوتا ہے. یعنی زندگی ایسے بسر ہو رہی ہے, ایسے گزر رہی ہے بندوں کی کہ دن کھیل میں گزار دیا جاتا ہے. اور جب رات کا وقت آتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شب صبح تک سونا تجھے. یعنی رات میں سونے کے بعد اتنا سوتے ہیں کہ صبح ہو جاتی, یعنی فجر غائب ہو جاتی. اس وقت اٹھتے ہیں جب شیطان چہرے پہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. جب شیطان چہرے کے اوپر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے تب بندے اٹھتے ہیں. نماز فجر سے کوئی مطلب ہی نہیں. یعنی کسی نماز سے کوئی بندہ ایسا لگتا ہے کسی کو مطلب ہی نہیں ہے. ارے میرے پیارے, یہ دین اسلام ہے, مذہب اسلام. اگر اس کی پابندی نہیں کر پائے تو دین اسلام کو ترک کر کے آپ کچھ اور دین اپنا سکتے ہیں. لیکن دین اسلام کے اندر اگر آنا ہے تو شریعت کی پابندی کرنی ہوگی. اسلام کے اندر 5 ارکان ہیں, 5 رکن ہیں. کتنے؟ 5. یاد رکھیے گا. اسلام کی چیزیں اگر کوئی پوچھے نا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے تو بتاؤ 5. ارکان, کھمبے 5 چیزوں پر ہیں. نمبر 1 پہلا کلمہ ہے. یاد ہے نا آپ کو پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ پہلا کلمہ ہے. جو بندہ صدق دل سے, سچے دل سے جو بندہ اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. اب اس کے اوپر 4 چیزیں فرض ہو گئی. اگر امیر ہے تو 2 چیزیں, اگر امیر ہے تو 4 چیزیں, اور اگر غریب ہے تو 2 چیزیں. فرض تو اس کے اوپر 4 ہوں گے, لیکن جب وہ امیر ہو جائے گا تب فرض ہوگا. غریب ہوگا 2 چیزیں فرض ہوگی, لیکن جب غریب سے امیر ہو جائے گا تو اس کے اوپر بھی 4 چیزیں. نمبر 1 کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا, 4 چیزیں فرض ہو گئی. نمبر 1 نماز ہے. 5 وقتہ نمازیں پڑھو. آپ کلمہ پڑھ چکے ہو نا تو 5 وقتہ نمازیں پڑھو. نمبر 2 رمضان کے روزے, جو 30 روزے ہوتے ہیں, رمضان المبارک کے روزے رکھو. یہ نہ کہو کہ ہماری طبیعت خراب ہے. یہ اس وقت لوگوں سے نہ کہتے پھرو یار بہت کھانسی آ رہی ہے, بخار ہو گیا, زکام ہو گیا. یہ نہ بکو, بلکہ جب تم روزہ رکھنا شروع کرو گے اللہ اسی روزے کے طفیل تمہارے اس امراض کو تم سے نجات عطا کر دے گا. اس امراض سے نجات عطا کرے گا. وہ بیماری تم سے دور ہو جائے گی, تمہیں شفائے کاملہ عطا کر دے گا. نمبر 3 حج ہے. حج جب بندہ حج کرنے جاتا ہے, جب اس کے پاس پیسہ ہوگا تبھی تو جائے گا. حج کرنے کے لیے یہ امیر کے لیے ہے, غریبوں کے لیے 2 چیزیں, لیکن اسے وہ ادا کرے تبھی لگے گا کہ مسلمان ہے, ورنہ تو کوئی سمجھے گا ہی نہیں کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. آج کل تو چہرے ایسے ہیں بتاتے ہی نہیں کہ مسلمان ہے یا کچھ اور ہے. میرے پیارے جو غریب ہیں ان کے لیے 2 چیزیں ہیں, نماز اور روزہ. لیکن جب وہ غریب امیر ہو جائے تو 4 چیزیں ہو جاتی ہیں اس کے اوپر. پھر حج بھی ہو جائے گی اور زکوٰۃ بھی ہو جائے گی. حج بھی اور زکوٰۃ بھی. سمجھ گئے نا اسلام کی 5 چیزیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کلمہ, نماز,
رمضان المبارک کے روزے، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں ہیں، 5 ارکان ہیں، رکن اسلام انہیں کہا جاتا ہے، یاد رکھنا۔ اور اپنے دنوں کو یوں برباد نہ کرو بلکہ اللہ کی عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، رب نے فرمایا کہ انسانوں میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا، جنات اس لیے نہیں پیدا کیا بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری فقط عبادت کرو۔ جنات اور انسان کو رب قدیر نے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کی وہ عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ بقیہ جتنی شے ہے، جتنی چیزیں ہیں، سب اللہ کی عبادت کرتی ہیں، سب تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن یہ انسان ایسا ہے، جنات ایسی ہے جس میں فرقے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت کچھ ہے تو اللہ کی عبادت ہی اللہ کی عبادت کرتے، نبی سے محبت نہیں رکھتے، یعنی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ دن کو برباد نہ کرو، راتوں کو یوں برباد نہ کرو، موبائل دیکھ کر کے راتوں کو برباد نہ کرو، بلکہ اگر تم سے کچھ نہیں ہو سکتا تو نماز عشاء پڑھ کے سو جایا کرو، اور جب سو گے نماز عشاء پڑھ کر کے تو پوری رات کا تمہیں پوری رات عبادت کرنے کا اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا، اور پھر فجر کی نماز پڑھو گے تو اللہ اور تم سے خوش ہو جائے۔ فجر کی نماز، لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ بندے دن کو کھیل میں بسر کرتے ہیں اور راتوں کو جو ہی سوتے ہوئے بسر کرتے، اور پھر اس وقت اٹھتے ہیں جب شیطان ان کے چہرے پہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ رونق نہیں ہے نا چہرے پہ، اسی لیے رونق چہرے پہ نہیں ہے کہ تم پوری رات سوتے ہو اور سو کر کے اس وقت اٹھتے ہو جب شیطان پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ تو سوچو، اب بندہ کہے گا یار مجھے تو نظر نہیں آتی یہ شیطان پیشاب کب کرتا ہے، لیکن میرے پیارے چہرہ دیکھ کر اس کے بعد میں بتانا کہ تمہارے چہرے پہ رونق ہے یا نہیں ہے، پھر پتا چلے گا تمہیں ہاں واقعی میں شیطان پیشاب کر کے جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، شعر پیش کر ملاحظہ کریں، کہتے ہیں طرف کر سبحان اللہ، کہ دن لہو میں کھونا تجھے اور شب صبح تک